ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک ڈاکو آپ کے ہاتھ پہ طائب ہوا، تو طائب ہونے کے بعد اس نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، تو کہنے لگا جی میری روزی کا جو مدار ہے نا وہ ڈاکے پر ہے، تو آپ اللہ کے ولی ہیں تو میں کوئی اور کام کر نہیں سکتا، چوریاں ہی کرتا ہوں، تو چوری مجھے آتی ہے، اس کے علاوہ کچھ سیکھا ہی نہیں، باپ نے سکھایا ہی کچھ نہیں، اب میں بھوکا مروں گا، اس سے بہتر ہے کہ میں اسی کام کو کرتا رہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ بیعت تو میں آپ سے کر رہا ہوں لیکن میری یہ شرط ہے کہ میں چوری نہیں چھوڑوں گا۔ تو ایسا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی کچھ واقعات ہیں، وہ تو حدیث کے ہیں، بڑے واقعات ہیں، یہ تو میں اللہ کے ولی کا اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے عجم میں زیادہ تر ولیوں کی بات کو زیادہ قبول کیا جاتا ہے، تو اس لیے میں پیر میر علی شاہ صاحب ویسے بھی اللہ کے ولی تھے بڑے، ختم نبوت کے لیے آپ کا کردار ہے بڑا، تو آپ نے اس ڈاکو سے، چور سے کہا کہ ایک وعدہ کرو کہ تم مجھے پیر مانتے ہو نا، اپنا مرشد مانتے ہو، تم نے چوری میرے گاؤں میں نہیں کرنی، جس گاؤں میں میں ہوں، جس محلے میں میں ہوں، تمہارا مرشد ہے، اس محلے میں چوری نہیں کرنی، یہ وعدہ کرو پہلے۔ وہ اس زمانے کے چور بھی اپنے مرشد کو مرشد مانتے تھے، اپنے پیروں کے گھر میں چوری، آج تو پیروں کے گھر میں ہی چوری کی جاتی ہے، آج تو چور نقب ہی ان کے لگاتے ہیں، جس کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں اسی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا ہی چلا ہوا نظام ہے، کیسا والد کو دھوکہ دے رہے ہیں، پیروں مرشد کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ رسول کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب وہ چور تھا، کوئی نسلی تھا، اس نے وعدہ کیا تو اس نے یہ گولڑا چھوڑ دیا، گولڑا شریف میں چوری نہیں کی، اس نے کہا چلو میں آگے جاتا ہوں، چلتے چلتے گجرات چلا گیا۔ گجرات میں جب رات چوری کے لیے گھر میں داخل ہوا تو اندر دیکھتا ہے کہ ایک کمرے میں پیر میر علی شاہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس نے وہ گاڑی چھوڑ دیا، اگلے گاؤں میں چلا گیا، اس گاؤں میں گیا تو وہاں بھی دیکھا وہی نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ وہاں سے واپس آیا، اس نے کہا میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ اپنے پیر کے گھر میں چوری نہیں کروں گا۔ واپس گولڑا شریف آیا، جب صبح کی نماز میں پہنچا تو دیکھا پیر میر علی شاہ صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، تو آپ نے اسے فرمایا کہ تو نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب اللہ تجھے توفیق دے گا کہ تو قائم رہے گا اسی نماز پر، یہ تجھے اس روکے گی فحشاء سے اور منکر سے، اب اور اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کو واقعی آپ کی مجلس کا پکا مصاحب بنا دیا۔ تو ایک بندہ کہنے لگا، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ لطائف کے بھی بادشاہ تھے، اللہ نے علم کلام بھی عطا فرمایا تھا، کہ جی میں اکیلے نماز پڑھتا تھا، ایسے ہمارے جو لوگ دین کا علم رکھتے ہیں ان کی علمیت کا یہ حال ہے۔ کہا بھائی تم اکیلے نماز پڑھ لیتے ہو، جماعت سے پڑھا کرو مسجد جا کر۔ اس نے کہا جی قرآن میں اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو اکیلے۔ کہا اللہ نے اکیلے کا لفظ کہاں بولا ہے؟ کہا آپ کو قرآن نہیں پڑھا آپ نے؟ کہا قرآن میں اللہ نے کہا ہے ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز پڑھو تنہا، اس تنہا کو اس نے اکیلے میں لے لیا، ایسا عالم تھا وہ بندہ بیچارہ۔ تو ہمارا جو یہ طبقہ ہے نا جاہل، جو دنیا میں اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے اور دنیاوی ڈگری لے کر بندہ عالم نہیں، اور اس کے لیے قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ وہ تو جٹ آدمی تھا بیچارہ، دیہاتی تھا، کہ اس نے کہا جی اللہ نے قرآن میں کہا تنہا نماز پڑھو، یہاں تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو مراد ہے تنہا روکتی ہے نماز فحشاء سے،